یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک قوم تھی جس کا نام قوم سبا تھا۔ یہ قوم اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد اس قوم کی حکومت بہت خاص اور عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم سے روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس حد تک اسراف کرنے والے تھے کہ اسی روٹی سے بچے کی گندگی صاف کرتے تھے۔ اس طرح ان گندی اور آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک نیک صالح شخص وہاں سے گزرے۔ ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں سے بچے کے پیخانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس نیک صالح انسان نے اس عورت سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تجھ پر آ جائے اور تجھ سے اپنی ان نعمتوں کو چھین لے۔ تو اس پر اس عورت نے مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، مجھے بھوک سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی زیادہ وقت گزرا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کاروں پر اپنا غضب نازل فرما دیا۔ پانی جو کہ زندگی کے لیے بنیاد ہے، ان سے پانی کو چھین لیا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کی جمع کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئی۔ یہاں تک وہ مجبور ہو گئے کہ یہ وہی روٹیاں کھائیں جو گندی اور آلودہ جمع ہو کر پہاڑ نما بن چکی تھی، بلکہ روٹی کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس گاؤں کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا، لیکن انہوں نے اس رسول کا بھی انکار کیا۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا، جس میں دوسرے پہاڑوں کا پانی بھی وافر مقدار میں آ کر جمع ہوتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سے وسیع و عریض باغات لگائے اور کھیتی وغیرہ کو بھی اس سے سینچا۔ لکھا ہے کہ ان کے باغات میں اس قدر وافر مقدار میں پھل ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی سر پر ٹوکری رکھ کر صرف گزرتا تھا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے گاؤں اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے بجائے شکر ادا کرنے کے انہیں مست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے جو بڑے اور معزز لوگ تھے اپنے سے کمزوروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کر دیا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے، اور انہوں نے ایسا احمقانہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ کمزور اور غریب لوگ ان کے رؤساء اور مالداروں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلے بہت زیادہ ہوں تاکہ کمزور اور کم آمدنی والے ان کی طرح سفر نہ کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل فرما دیا۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ صحرائی چوہوں نے ان کے مارب نامے بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور بارشیں زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی جس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیت کھلیان، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے کچھ پھل جیسے کہ پیلو اور بیرے کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ الو اور کوے نے قوم سبا کے مکانوں میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ ہم نے ان کے ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو سزا نہیں دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔